عزیزان گرامی قدر، میرے مسلک دے خدام علماء، رونق افروز محفل نے رب ذوالجلال انہاں ساریاں نو برکت و خیر نصیب فرمائے۔ چند گزارشات کرانگا، دھیان نال سن لینا۔ اس وقت نظریہ اہل سنت اور نقطہ نظر اہل سنت نو سمجھن دی ضرورت ہے۔ کسی بھی بیلی نال یہ بند ہو گیا تین پرا کر لو مہربانی۔ کسی بھی بیلی نال سنگی نال لڑن دی تے جھگڑا کرن دی ضرورت نہیں۔ دین حضور دے، جھگڑے دی ضرورت نہیں، انہوں سمجھن دی ضرورت ہے۔ ایک گل یاد کر لو، بندہ جھگڑا ادو کردا ہے، لڑدا ادو ہے جدو دلیل او دے کول موجود نہ ہوئے۔ میری گل دی سمجھ لو نا، مڑ تاں مزہ ہونا ہے۔ بندہ لڑے ادو جدو دلیل نہ ہوئے، عقل کم کرنا چھڑ دے وے۔ سنی مسلک اور مذہب بغیر دلیل تو نہیں۔ میرے بچے سمجھ آ رہی ہے؟ سنی مسلک بغیر دلیل تو نہیں۔ ایک جملہ نالے دے رلا لو، جیڑی چیز قرآن و سنت دی دلیل تو ثابت نہ ہوئے پتر ان چھڑ دینا چاہیے، زید نہیں کرنی چاہیے۔ بھائی سمجھ آگئی ہے؟ وہ دیتے زید نہیں کرنی چاہیے، ان چھڑ دینا چاہیے۔ وہ اساں پنڈالیاں رڑ کے بنائی ہوئے، وہ کسے پیر صاحب بنائی ہوئے، کسے مولوی صاحب بنائی ہوئے گل، تے جی وہ قرآن و سنت تو ثابت نہ ہوئے تے ان عقیدہ نہیں کہنا چاہیے، ان چھڑ دینا چاہیے۔ کتنی آسان گل ہے، بس زد ہی کوئی نہیں۔ زد کیڑی ہے کہ ضرور جیڑی گل میں کہہ بیٹھا میں ان کو ثابت ہی کرنا نہیں۔ یہ نالے پہلا جملہ جڑا میں بولیا سی کہ عقیدہ اہل سنت، مسلک اہل سنت بغیر دلیل تو نہیں۔ آخرکار جناب مولا مرتضیٰ تو لے کے پیر سید مہر علی شاہ تک، میرے بچیاں میں دعوت غور دینی ہے، جے گل دل کھوب بے گل تھے وہ ہوئی۔ با مولا علی تو لے کے تے گولڑے والے سید مہر علی تک، مولا علی تو لے کے مہر علی تک، جنہوں سمجھ آوے گل ہو دے واسطے، مولا علی تو لے کے مہر علی تک، اے سارے اہل سنت دے عقیدے تے جے سید رہنے تے یہ بغیر دلیل تو ہی رہ رہے نہیں، یا کوئی دلیل ہانے تے رہ رہے۔ جی میں یہ جڑی عرض کی تھی ہے نا، ایتھے گولڑ بھی بیٹھے نے، انہاں نے کیا ہے بھئی سان اپنے بزرگاں دا شجرہ کاٹ دیو بیعت دا، مولا علی تو لے کے مہر علی شاہ تک تے مہر علی شاہ تو لے کے مولا علی تک، یہ کلائیں ویچ کڑی میس ہوئے تے تامی ذمہ دار بائی تو ویچ کڑی ٹوٹی ہے تے جے کڑی توڑتا ہی رڑی ہوئے۔ توجہ ہے حضرات؟ تے سید مہر علی دیاں دوریاں کڑیاں نے مولا علی نا، ایک مرید مولا علی دن، دوجے پتر مولا علی دن، دو تھارا تو کدائیں ویچ کڑی ترٹی نہیں، میں سمجھ نہیں ہوں دی۔
اسی اہل سنت دے عقیدے تے کیوں اس واسطے کہ اس عقیدے اتے مہر علی ہے. جی میرے کوڑے بھی ایک دلیل ہے وہ اس عقیدے اتے ہون دی، وہ اس عقیدے اتے سید مہر علی ہے. جی سیانا بندہ ہے علامہ اقبال، سنی ہے. آخر بلیل دلیل تو تے نہیں نہ سنی رہا ہونا. جیڑا اقبال آندہ ہے پروانے کو چراغ بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس. کس کے لیے؟ صدیق کے لیے خدا اور اس کا رسول بس. میں اگر گنتا جاواں تو اس طرح تے ایک بہت طویل سلسلہ ہے. سلطان باہو رحمت اللہ علیہ، سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ، بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، علی احمد صابر رحمت اللہ علیہ، خواجہ ابو اسحاق چشتی شامی رحمت اللہ علیہ، حضرت حبیرہ بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، علو ممشاد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ. اے میں گنتا جاواں تے آج دی تقریر دا ٹائم مک جانا ہے. او اللہ دے ولی نہیں گنینے جڑے آندن سنیاں تے سیاں. ایدہ مطلب گل کرنا کی ہے کہ سنی مسلک بیٹا بغیر دلیل تو نہیں. میں نے نئی دلیل آئی تے اے میری کمزوری ہے، میں نے دلیل ملی نہیں تے میری کام علمی ہے. کتاباں بزرگاں نے لکھ کے گلاں سمجھا دیتیاں اور کوئی نہ پڑھیں دی ہوئے تے سید مہر علی شاہ دی التصفیہ پڑھ لو. او دے وچ شاہ جی اور دس چھڑیا اہل سنت دا عقیدہ کی. بھئی آپ نے سمجھ آگئی؟ اللہ آپ نے برکت دے. سو ہوں گل کریے پھر اگاں کافی سارا چیزاں سی ڈسکس کر رہی ہیں. اسی بغیر دلیل تو سننی نہیں، بجذباتی وجہ تو کسے تو سننی ہے یا اپنی لگن دی وجہ تو سننی ہے نا. صحابہ نہ منن دی دلیل ہے. ظاہر ہے جیڑا نہیں مندہ او دے کول بھی دلیل، جیڑا بندہ صحابہ نہیں مندہ دلیل ان دے کول بھی ہے. او دا اپنا ایک نقطہ نظر ہے، وہ اس رکھ دے بسم اللہ ٹھیک رکھے. اسی انہاں دے نقطہ نظر نو نہیں جان دے، انہاں نہیں بیان کر دے. اسی دسنا ہے اسی مندے کیوں ہاں. یقیناً وہ بھی دس دے نے وہ کیوں نہیں مندے اور انہاں دے نام منن دی وجوہات کی وہ بیان کر دے. وہ انہاں دا نقطہ نظر ہے. اسی چونکہ مننے ہاں لہذا مینوں اپنے بچیاں نو یہ دسنا چاہیے کہ اسی کیوں مننے ہاں. او دس دن اپنے نوجوانان دوستان بزرگان جڑے انہاں سنن انہاں دے علماء دس دن بھئی اسی کیوں نہیں مندے. اسی دسنا ہے کہ اسی کیوں مننے ہاں. ہن فیصلہ کو بندیاں کرنا ہوندا ہے کہ نہ منن والیاں کول دلیل بھاری ہے یا منن والیاں کول دلیل بھاری ہے. یہ فیصلہ تے پھر تساں کرنا ہوندا نا، جج تے تسی ہو. اساں دسنا ہے بس صدیق اکبر نو منیا کیوں ہے. بھئی توجہ ہو گئی. اللہ آپ نے برکت دے. اللہ فرما دے نے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ دا وعدہ ہے انہاں بندیاں نال جڑے ایمان والے بھی ہون گے تے چنگیاں عملاں والے ہون گے. وعدہ کیڑی گل ہے؟ لیستخلفنہم فی الارض. اللہ تانوں زمین وچ خلافت عطا فرمائے گا. لیستخلفنہم فی الارض. خلافت اللہ دیندہ ہے، اللہ دے دین تو بغیر خلافت نہیں ملدی. بادشاہی بندے دا کنال بھی کر لیں. خلافت الہیہ یہ قرآن وعدہ ہے اور یہ حضور نال گل نہیں.
وعد اللہ الذین آمنوا منکم، جیڑا منکم میں ایک کم ضمیر دے مخاطب رسول اللہ سرکار دی امت دے لوگ نے۔ اللہ دا تواڈے نال وعدہ ہے جڑے ایمان والے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم، تواڈے چ جڑے ایمان والے ہوئے انہاں نال وعدہ ہے، وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم، جی میں پہلے ان میں خلافت دیتی سی اویں دی خلافت توان دیاں گا۔ اے جڑی آیت ہے اے سنے بھی دس چھڑیا با خلافت کی میں دی ہونی ہے، کیونکہ فرمایا کما استخلف الذین من قبلکم، جی میں پہلے ان خلافت دیتی آئی اویں توان بھی دیاں گا۔ آیت پڑھ لو تاکہ سمجھ آ جائے پہلے خلافت کی سی۔ اللہ فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفتا فی الارض، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بنایا ہے۔ توجہ ہے جی، حضرت داؤد زمین دے بادشاہ بھی ہے تے نبی بھی ہے۔ مطلب دسن دا اے وے کہ حضرت داؤد دی خلافت ظاہری بھی ہے تے باطنی بھی ہے۔ اللہ فرمایا تو انوی میں اونج دی جویں دی پہلا دیتی ہے اونج دی ہی دینی ہے، یعنی جن اللہ دینی ہے انہوں ظاہری بھی دینی ہے تے باطنی بھی دینی ہے۔ اللہ اپنو برکت دے اور خیر عطا فرمائے۔ ذرا سمجھ لینا، خلافت عطا کرانگا اے اللہ دا وعدہ ہے۔ ایک اللہ دے نبی نے، میں قربان ہو جاواں، نام انہاں دا حضرت ابراہیم۔ اللہ فرماندن وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، میں ابراہیم نو چند گلاں تو آزمایا ہے۔ فَأَتَمَّهُنَّ، میرے ابراہیم نے آزمائشاں پوریاں کیتیاں۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ فرمایا ابراہیم میں تین لوگوں دا امام بڑھاواں گا۔ قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي، ابراہیم نے عرض کی تھی یا اللہ میری اولاد نو بھی بڑھا۔ فرمایا وعدہ ہو گیا لیکن لا ینال عہد الظالمین، سنیا میں ظالم نو امام نو بڑھانا۔ بھئی اے جملہ بڑا قابل غور ہے۔ اللہ فرمایا ظالم نو امام، ظالم امام نہیں ہو سکتا۔ اے میرے اللہ نے قرآن اچھ اپنے نبی نال وعدہ کیتا تھے اے کیتا با بناواں گا، لیکن لا ینال عہد الظالمین، ظالمان نال میرا وعدہ، ظالمان نال میرا عہد، عہد ظالم نال نہیں۔ جن میں امام بنایا وہ ظالم نہیں ہوئے دا، جڑا ظالم ہویا ان میں بنانا نہیں کی۔ ماشاءاللہ امام لو جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ دے نبی نے، آخری نبی نے، ادھے اتے ساڑھا ایمان ہے۔ اور نبی دی اے شان وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ دا نبی رب دی مرضی تو بغیر کلام نہیں کردہ۔ بھائی توجہ ہو گئی؟ میرے اعلیٰ حضرت فرما دیں وہ دہن جس کی ہر بات وہی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ فرمایا ہے میں ظالم نو امام نہیں بنانا تے نبی اللہ دی مرضی تو بول بغیر بولدا نہیں، جو نبی بولے سمجھو رب بولدا ہے۔ بھائی سمجھ آگئی حضرات کے نا؟ اللہ فرماندہ ہے میں ظالم نو امام، اس گل دا تو انت میں ان پتہ ہے آئے تو ساتھ میں پڑھئے پہلی سورت بقرہ وچ جو ہے تو اللہ دے نبی کوئی نہیں پڑھی۔ بس ظالم امام نہیں ہو سکتا، ظالم امام، ظالم نو اللہ بناندہ نہیں تے سن ظالم نو مننا نہیں چاہیے دا۔ بھئی توجہ ہو گئی؟ ہون مسئلہ کرانگا تاکہ تو ان سمجھ اس گل آ جائے اور گل بہ جائے۔ ظالم نو خالق نے امام نہیں بنانا۔ ایک آیت لا ینالو عہد الظالمین، آیت نمبر 2، نبی اللہ دی مرضی تو بغیر بولدا نہیں۔ یہ گل کنفرم ہو گئی کہ اللہ دا نبی اللہ دی مرضی تو بغیر نہیں بولدا۔ اچھا حضور سفر دے مہینے میں چاہے جڑا ہون مہینے اے دے وچ حضور بیمار ہو گئے۔ رسول اللہ جدو بیمار ہوئے بلال پاک نے اذان پڑھی،
انہوں دی عادت سی اذان پڑھ کے جدو جماعت دا ٹائم ہو جائے تو بوہا کھٹکھٹا کے حضور دا دروازہ کھٹکھٹا کے تو عرض کر دیا یا رسول اللہ نماز دا ویڑا ہو گیا، آپ تشریف لے آؤ۔ بلال گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ فرمائے سونے آج تسا نہیں جانا، بس توجہ ہے جی، آج تسا نہیں جانا، آج اگلے امام دا نام لو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بھائی توجہ ہوئی، اللہ جے سمجھ دے وے تے میں تو اہل سنت دی دلیل پیش کر رہا ہوں، میں بیٹا اہل سنت دی دلیل پیش کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے ظالم امام نہیں ہو سکتا، اللہ دا نبی اللہ دی مرضی تو بغیر بولدا نہیں، نبی بغیر مرضی تو بولدا نہیں تے رب ظالم نو بنانا نہیں۔ سونے آج اور تسا نہیں جانا، آج سونے اعلان کر ہون تو اڈے تو بعد امام کہیں ہونا ہے، انی جائلک للناس اماما، ہون امام دسن دا ویڑا ہے۔ میرے نبی پاک دے لب ہلے، اور بخاری دے اندر مسلم مشکات سہستہ تمام کتب دے اندر موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا جاؤ ابو بکر نو کہو میرے مسلح تے کھڑا ہو کے میری امت دا امام ہو جائے۔ اللہ آپ نو برکت دے، اللہ آپ نو خیر دے وے۔ اپنی مرضی نال میرے نبی کلام نہیں کرنی، میرے نبی نے اپنی مرضی نال کلام نہیں کرنی، اللہ دی مرضی نال کرنی۔ حضرات محترم، خدا دا نائے کچھ منصب نبوت نو سمجھے آجے، کیا اے منصب نبوت ہے کہ کوئی دھکے نال مسلح تے کھڑا ہو جائے، وہ بھی علی دے ہوندیاں، فاتح بدر و حنین، فاتح خیبر و خندق دے ہوندیاں، کوئی دھکے نال مسلح تے کھلو سکتا ہے؟ اللہ اللہ، بھائی آپ نو سمجھ آ جائے تے عرض کرنا نا، اے عزیز من، اے دوستان من، میرا نبی مکے وچ کلا ہوئے تے سارا عالم عرب ایک پاسے ہوئے تے میرا نبی نہ ڈرے، میرا نبی پریشرائز نہ ہوئے، نبی ہوئے تے پریشرائز ہوندے ہی نہیں، نبی ہوئے تے غلطی کرتے ہی نہیں، نبی تے معصوم نے، نبی دے منہ چو غلط فیصلہ نکل دے ہی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر نو کہو مسلح تے کھڑا ہو جائے۔ اہل سنت کوڑ ابو بکر نو امام منن دی دلیل وے کہ نبی بنایا ہے علی مننے ہیں۔ اللہ میرے بچے نو سمجھ دے وے، پتر اسی بغیر دلیل تو نہیں۔ اب نو سمجھ آئے، ایک سیانیاں بندیاں گال کروں گا، سیانیاں بندیاں۔ حضرت علی پاک پہلی جنگ اسلام دی بدر، او دے تو لے کے آخری جنگ تک، وہ کیڑی جنگ ہے جیدے ذوالفقار حیدری نے اپنی قوت دے جوہر نہیں وکھائے؟ ایسا ہے نا؟ اچھا، ہر غزوہ مشرکین منافقین دے خلاف علی پاک دی تلوار اٹھ دی رہی ہے، لڑ دی رہی ہے۔ ابو بکر صدیق آئین، عمر فاروق آئین، عثمان غنی آئین، یہ تلوار نہیں چلی۔ پھر غزوہ مولا علی سرکار دی بعد آڑا جو جنگ ہے، جمل، سفین، نہروان، 80,000 دے قریب بندہ قتل ہوئے۔ یہ دا مطلب ہے پہلا بھی زنگ کوئی نہیں لگی، چل سکتی آئی۔ کوئی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ مطلب پہلا بھی ابو بکر تو پہلا بھی چل دی رہی ہے، عثمان غنی دی شہادت تو بعد بھی چل دی رہی ہے، یہ وچلے عرصے کیوں نہیں چلی؟
یہ بھی تو قابل غور گل ہے. یہ اتنے کوئی دلیل ہے بھائی علی حضور نے فرمایا ہوئے بھائی 25 سال نہ چلائیں تو اس تو پہنا بھی چلا رہو تو پیچھے بھی چلا رہے تو 25 سال بند کر دیں نا. کوئی دنیا تے دلیل کسی صفحے تے موجود نہیں. ایک کوئی دلیل ہے علی دی تلوار جتھے ضرورت آئی اتھے نکلی ہے. جتھے لڑنے دی تھان آئی اتھے ذوالفقار لڑدی رہی ہے. جتھے لڑنے دی تھان آئی اتھے نہیں لڑی. ایو میں نہ علی نال رہو. علی تو اگے نہ واد جنہاں نال علی لڑیا ہے تم ہی لڑ لا. جنہاں نال علی نہیں لڑیا نہ لڑ بھائیا. کو سمجھ آئی ہوئے تو گل دیتا ہے نا پھر. جنہاں نال مولا علی نہیں لڑے تو یا سان سیان بالی ہے. مولا علی دی نالو سان زیادہ سیانے صدیق اکبر دی. مولا علی زیادہ جان دیا کہ نہیں؟ ساڑھے نالو زیادہ جان دیا نا. اور نہج البلاغہ اٹھاؤ حضرت علی نے پیشکش کی ہے کرن والے ابو سفیان نے. ساڑھی کتاب نہیں نہج البلاغہ اسی دی صحت اور اس دی سکات دے ذمہ دار نہیں. لیکن نہج البلاغہ جو لکھیا کہ ابو سفیان آئے تو انہاں آکھیا بخلافت حق تو اڈا ہے. اٹھو لڑو میں مدینے دیاں گلیاں سواراں تے پیادیاں نال بھر دیاں گا. علی تیرا حق ہے. مولا علی نے فرمایا چپ کر جا. تو پھالنو پکن تو پہنا توڑنا چاہنا ہے. اجے پک لین دے جدو پکیا ادو علی ہونا ہے. نہج البلاغہ چے لفظ نہ اڑتے میں ذمہ داراں. مولا علی نے فرمایا نا تے جے ابو بکر صدیق باطل ہوندے تے بندے جو گارا کے بیان دے باؤ لڑیے تے پھر لڑنا نہ چاہیے تھا. میں سمجھنا آئی بندے ہوندیاں تلوار ذوالفقار ہوندیاں جدو علی نہیں لڑیا تے بھائی ایسا تو صرف چپ بھی نہیں ہونا رہی. توجہ ہے کہ کوئی نہیں؟ ساٹھے کو صرف چپ بھی نہ ہوئی بس ہی چپ ہی کر جائیے. کیا مولا علی سرکار صدیق اکبر دے پیچھے نمازہ نہیں پڑھیاں؟ عزیزان محترم ای ہوئی دلیل اہل سنت کوڑ. نبی مسلح تے کھلارے تے علی امام مننے چونکہ ایسی علی دے نانا اس تو پیچھے کھلو کے منی ہونے ہیں. لڑنا نہیں جھگڑا نہیں کرنا. جھگڑا وہ کرے جی دے کول دلیل نہ ہوئے. بھائی ساٹھے کول دلیل ہے. اللہ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اے جڑا لفظ ہے نا فی الارض اے دے اتے میں اندرانہ بغور کریا کرو. فی الارض ایک خاص زمین دی خلافت ہے روحانی نہیں. روحانیت دا تعلق بندے دے وجود نال ہوندا ہے. اللہ فرما دے نا اے حضرت آدم نو انی جائل فی الارض خلیفہ. میں تمہیں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. میں تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں. حضرت داؤد نے فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفتا فی الارض. صحابہ نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. زمین تے خلافت دیاں گا یہ اللہ دا وعدہ ہے. ان حضور تو پوچھیا گیا جاگ دے بندے نال گل ہے جڑا جاگ دے اے جڑی اللہ خلافت دا وعدہ کیتا ہے رانی کنا چہرے. فرمایا الخلافت من بعدی 30 سنتا. میرے تو بعد خلافت دی مدت 30 سال ہے. کتنی؟ میرے تو بعد میرے تو بعد جی سونے آؤ جیت خلافت تو مراد نے نا 12 آئمہ اہل بیت تے وہ 30 سالیں پورے نہیں ہوندے. وہ 30 سالیں پورے نہیں ہوندے. وہ تے اگے صدیاں چلے نے. لہذا مدت خلافت 30 سال. 30 سال کتھے پورے ہوندے. توجہ ہوئی حضرات دی وقار ابو بکر صدیق دی پہلی نماز تو لے کے امام حسن دی آخری نماز تک
پورے 30 سال بن دیتے. جس بھائی نو سمجھ آوے او دے واسطے تے حضور فرمایا جڑی رب خلافت دا وعدہ کیتا ہے وہ میرے تو بعد 30 سال رانی ہے. اللہ آپ نو سمجھ دے وے, اللہ آپ نو فہم عطا فرمائے اور آپ سمجھ سکو کہ اللہ تے اللہ دے رسول دی بارگاہ وچ کوئی ابہام نہ, اے حادثاتی فیصلہ نہیں. اچانک حضور بیمار ہو گئے تے بندہ ہو رہا کوئی نہ تو نہ فرما بابو بکر تو کھلو جا, چلو ایک نماز تے کھلار چھڑیا نے اگلی تے ان کھلار چھڑ دے جڑا آلہ. تے 17 نمازاں پڑھائیاں نے تے ایک بھی کسی اور نہیں پڑھائی. ایک ہولی جی گل کر کے تو میں تقریر دا رخ بدل دینا ہے. امام حسین یزید نہ لڑے کیوں؟ جی توجہ دی طلب ہے صرف. کی وجہ سی یزید نہ لڑن دی؟ یزید دا کریکٹر, یزید دا کریکٹر اور کردار. اگر توجہ فرماؤ تو حسین مدینے راندے, یزید شام اچ دمشق اچ, او کوئی حسین پاک والی مسجد دا امام اپنی دا نا. حسین مدینے چو دے خلاف کھڑے ہو گئے کہ دا کردار نہیں صحیح. حسین نے اگر چپ کر جاندہ, میں ممبر رسول تے بے کیا نا, اگر حسین چپ کر جاندہ پہلیاں خلافتہ مشکوک ہو جانی ہیں, پہلیاں خلافتہ مشکوک ہو جانی ہیں اگر حسین یزید تے چپ کر جاندہ. کیوں؟ دلیلیں ہو جانی ہے بھئی یزید ورگے تے بھی وہ چپ کیتے رہے, پہلا بھی مڑ چپ کیتے رہے. اس یزید ورگیاں تے جو چپ کر گئے تو پچھے پہلا بھی چپ بھی کیتے رہے. اس نا بندہ باویں ناڑی کترے, حسین کھڑے ہو کے جان قربان کر دیتی اور دسے ہے جدہ کردار صحیح نہ ہوئے اسی منیا کدی نہیں, تے جدہ صحیح ہوئے او دے نال اسی لڑے کدی نہیں. جنہوں سمجھ آ جائے پتر گالو دے آستے, جے ابو بکر دا کردار صحیح نہ, حضرت علی لڑنا چاہیے دا. جے عمر دا کردار صحیح نہ تو امام حسن نو لڑنا چاہیے دا. امام حسین تے مولا علی لڑنا چاہیے دا. جے عثمان دا کردار صحیح نہ تو اے تراوے انہاں دے پارے کیوں دین دے رہے, لڑنا چاہیے دا عثمان نہ. انہاں ترواں ہستیاں دا عثمان غنی دا پہرا دینا اس گل دی دلیل ہے. پہرے ایڈیاں اونچیاں ہستیاں کسے چنگی شے دا دینیاں. یزید نہ لڑنا تے پہلے خلفاء نہ لڑنا, اے اہل سنت و جماعت کو اے بھی ایک دلیل ہے کہ جن دے نہ لڑے نے او دی بد کرداری تو لڑے نے, جن دے نہ نہیں لڑے انہاں دے اچھے کردار دی وجہ تو نہیں لڑے. مجبوریاں انہاں نے روک دیاں, نہیں تو کربلا تو وڈی مجبوری کیڑی ہے, بچے بھی نال نے عورتاں بھی نال نے, صرف 71 بندہ نال لے کے تے لڑ پونا. یہ لڑائی تے بغیر ماحول دا تا نہیں تقاضا کردا, لڑائی تے بتیاری کرو. فمستطعتم من قوت من رباط الخیل, اللہ فرماندا ہے جنگ دی تیاری کرو, مڑ لڑو. تواڈے کول جنگ دی مطلوبہ قوت ہے تے لڑو, نہیں تے نہ لڑو. تے حسین پاک کول تے بغیر قوت کوئی نہیں, لڑ پے نے. وجہ کریکٹر نہیں صحیح. یہ آج میں چپ رہا تے پہلیاں دے کردار بھی مشکوک ہو جانے. مڑ کوئی نہ بول دے, یزید بھی جو بنیا رہا تو چپ رہے آئے, مڑ پہلے بھی کوئی انجو دے ہونے نے لڑ دے مل دے, مڑو سید ہے چپ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا ایڈے چپ کرن والے اسی نہیں, جتھے غلطی ہوئے اسی بولنے ہیں تے جتھے اسی بولیے تسی سمجھ لینا ہے امتیوں کہ اتھے غلطی ہے, تے جتھے اسی پیار کر دے رہے اتھے سمجھ لیا جی اتھے غلطی کوئی نہیں, پیار ہی پیار ہے. میں اپنے دوست اور پیارے بچیاں نو اینا میرے دوستو میرے عزیزو, غیروں سے سنا تم نے, غیروں سے کہا تم نے, کچھ ہم سے سنا
سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا کچھ ہم سے کہا ہوتا۔ پتر کچھ ساڑھے کڑ بھی سنو تے آپ صدیق نو مندے ہو، دلیل کیڑی ہے؟ اسی تو اندس دے دلیل ہے سار حضور دا کلمہ پڑھے جی، یہ حضور جھنڈا مولا علی نے دیتا ہے تو ان قیامت تائیں بھی بندہ سان کو آکھے بس سجے کھبے ہو جاؤ تو ساں اتھے ہی رہنا ہے، بس جھنڈے والی سرکار مولا علی نے تو جے مسلح حضور نے ابو بکر نو دیتا ہے تو قیامت تائیں کوئی سجے کھبے کرے پیاس یہی آکھنا ہے مسلح والی سرکار ابو بکر صدیق نے، کیونکہ اساں دین دا تشریح اور مقامات دا تعین خود نہیں کیتا، حضور جی میں کیتا ہے اساں جو مننے ہیں۔ بھائی سمجھ آ گئی؟ اے اہل سنت دا عقیدہ ہے میری جان، اور دلیل نہ عقیدہ ہے، بغیر دلیل تو عقیدہ نہیں۔ میں اپنے سارے بیلیاں نو استدعوت دیاں گا غور دی اور فکر دی کہ بچوں اور دوستو، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تسی سنے انڈیا دے اندر تاج محل ہے نا؟ تسی ریاست بھاولپور دے اندر نواب آف بھاولپور دا محل نور محل سنیا جی نا؟ نور محل ایڈے ایڈے بادشاہ نے جنہ مال جمع کیتا ہے انہوں دے مال دیاں نشانیاں آجے موجود نے۔ بھائیہ جڑے ایٹ دے سرانہ رکھ کے سوندے آئے انہوں دا کوئی مائی دا لال محل وکھائے تے صحیح، جے وہ مال کٹھا کرنا لے ہوندے تے کسے تاریخ اشتے لکھیا ہوندہ ابو بکر محل بنایا ہے، کسے تاریخ اشتے لکھیا ہوندہ عمر نے محل بنایا ہے۔ بھائیہ وہ محل بنانا لے تے بادشاہ نائے وہ اٹ دا سرانہ رکھ کے کھجور دی چھانٹ سو جان دے آئے، کیونکہ رسول اللہ دے سچے دین دے پہرے دار آئے۔ اے ایمیں سان بندیاں غلط فہمی ہے پتر پایا ہے، تاں پہ آنا جدوں بھی کوئی گل ذہن وچ سوال آوے تو کسے درویش کو بے کے وہ دی گل پوچھ لیا کرو۔ سنی بغیر دلیلوں نہیں، بہو جی ہمیں بجے پھر دینے تو پتہ سور کوئی نہیں، یارویں دی کھیر کھا کے مست ہوئے میں نہیں جی انج نہیں، یارویں دی کھیر کھا کے ہیں مستی اس سے تو تے کسے فرقے نال فرقہ واریت نہیں کر دے، نہیں سمجھے؟ اوہ کھیر کھا کے مستہ تاں تے کسے فرقے نال فرقہ واریت نہیں کر دے، کھیر کھا کے مستہ تاں تے کسے ممبر تبہ کے کافر نہیں آندے۔ کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ بھائی، بلکہ اسی تے کافرانوں بھی کافر کدی نہیں آکھیا۔ بھائی سیکھ کافر نے نا، ہندو کافر نے نا، تے کدی سنے ہے ساڑی تقریر اجباسی آکھیا ہوئے کافر ہے کافر ہے، کوئی ہے نہیں ساڑھے آکھیا کو ہونا نے، کوئی ساڑھے آکھیا ہونا نے۔ اے حضور دا ممبر ہے، کسے دا دل توڑنا آستے نہیں، ممبر رسول دا مانا ہے لوگاں دے دل جوڑنا۔ ایتھو بیان ہونا چاہیے دے دیڑا دلاں میں چھنڈ تے سکون پائے، ایتھو بیان ہو نہیں ہونا چاہیے دا بجڑے آ جان دو دانے انہاں میں بجاؤ۔ اچھا اگر میں تقریر دے پہلے 5 منٹیں چی اگر کوئی اور مکتبہ فکر دا بندہ میری تقریر چاہے ان نسا چھڑنا 2-4 گانا کٹ کے تے ٹوکا کھڑکا کے تو میرا نقطہ نظر ان دے تک پہنچے گا۔ سو ضرورت اس گل دیئے کہ انہوں بلایا کرو بھائی آکے ادھے ساڑھا بھی نقطہ نظر تے سمجھو، بتو سی جوان دے ہو با کیوں من دے ہو تے اسی دس دے پایا کیوں مننے آ سنو تے صحیح نہ مننے آئے، کو منوینا تے زبردستی نہیں نہ ہوندہ، سنو تے صحیح باسی کیوں مننے آ صاحبان۔ دیکھو نا اسی پنڈی بڑیاں جاننے آ وہ تھے کپڑے آڑی ہٹی ہوندی ہے، وہ 100 تھان اگے کھلار چھڑ دے اسی نہیں لیندے، پر دکان آڑے نہ لڑن دی لوڑتے کوئی نہیں نا بھئی انہیں کیوں کھلارے نہیں،
بھائی ان دی ڈیوٹی ہے سارے کھلار نے تین جے کو پسند ہے تے لیلا نہیں تے وہ اپنے ٹھاپ لئی سی کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں بھائیا تسی بندیاں لیا بیا کرو اسی اپنا نقطہ نظر دیاں گے جو انہوں کو رنگ پسند آیا تے لیلا نہیں تے اسی ٹھاپ لائیں گے کوئی ساڑھا کھوٹا سوتا ہے کوئی اور لے لئی سی لڑے تو وہ بندہ جی دا مال کھوٹا ہوئے بانیرہ کر کے ٹھوٹو ویچ لما نا کھرا سودے آڑا کدی نہیں آندہ بانیرے ٹھوٹو دے چھڑا نا وہ آندہ جی تے مردی کھڑکا کے ویکھلا ساڑھا جو سودا کھرا ہے ساڑھا کو چوری آڑا مال ہے باسی چوری اندروں اندر ٹھوٹو ویچ چھڑیے تیا کھیلا ہے ہونو بلکل ٹھوٹو اندروں اندر جو کرنا ہے کر کے نکل جاؤ مال چوری دا نہیں جی ساڑھا چوری دا نہیں اسی برسر میدان رکھیا ہویا ہے سنی دا سودا قرآن ہے سنی دا سودا مصطفیٰ دا فرمان ہے سنی دا سودا مولا علی دا عمل ہے حسن تے حسین دا عمل ہے انہاں دے پاک فرامین نے جس لینا ہوئے لوے نہیں تے اگلی دکان تو لے لے بھائیا لڑنا نہیں یہی تے کھیر دا فائدہ ہے جڑا کھیر گوشت دی کھا لے وہ لڑائی چھڑ دیندہ ہے جی میں بڑی ذمہ داری نہ لانا جڑا 11ویں والے دی کھیر کھاندا ہوئے بالکل ان دے اندر سکون دا سمندر ٹھاٹھا ماردا رہندا وہ دے اندر دہشت گردی تے تخریب کاری تے کفر نکل جاندا ہے ایمان آ جاندا ہے میں بالکل آکھاں گا اپنے بچیاں جڑا بندہ بلاؤ ممبر تے انہیں دسیا کرو کہ بھائی نقطہ نظر بیان کرنا ہے گاڑا نہیں کرنی ہے دل نہیں توڑنے اور جدو میں آواں لیا بیا کرو بندیاں نال زامنی دے چھڑیا کرو بجیرہ تیرا دل توڑن والی گل کی تھی اس تے ساڑی ذمہ داری ہے آتا صحیح تیرا دل توڑے تین دکھائے تینو چھیڑے تین چونڈی وڈے بندہ ساڑا آتا ذمہ داری ہے زامن آ سان بھائی چونڈیاں وڈن دی کی لوڑے یہ تو کچیاں بندیاں دے کام ہوئے اساں قرآن و سنت دی روشنی سونی طریقے نال گل کرنی ہے جن دی سمجھ چاہ جائے وہ لے جائے جن دی سمجھ چ نہ آوے وہ نہ لے دکے نال سودا بیچن والے دکاندار کئی اور ہوندے نے اے سنیاں دا مال ہے کھرا سودا ہے 1400 سال تو ساڈے بزرگاں دا عقیدہ ہے مولا علی تو مہر علی تک باقی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں مولا علی تو مہر علی تک کسی جگہ تے بھی وچ نہ کوئی بندش ہے نہ وچلے سن کوئی ایسی جگہ ہے بھئی تو کڑی ٹوٹی ہے نہ متصل عقیدہ جڑا مولا علی تو چلے ہے مہر علی تک آیا ہے اہل سنت کو موجود ہے تے بغیر دلیل تو بھی جانے من نہیں اے بچوں میرا عقیدہ ہے جڑا تو میں سمجھایا ہے انہوں اپنے ذہن دے اندر رکھنا اسی اہل سنت اسی تے اے جاندے راندے جڑے بزرگ شاہ جی میرے مرشد بھائی بیٹھے نے تسی سارے بھی اسی تے پیران کو جائیے نا تے پتلی داڑھی ہوندی ہے مردان پتہ ہی ہے اونج میں آنا کہ پیر کمیں دا پیر ہے اس دا اندازہ اندے لنگر تو لینا چاہیے اندے کپڑیاں تو نہیں بڑا سوٹ پیران پایا ہے نا میں پیران دے سوٹ تو نہیں ویکھنا پیر کمیں دا ہے میں لنگر کھان لگیا ویکھنا پیر کمیں دا ہے ساڑھے کوڑ پیر آن تے اسی کدی پتلی داڑ دیتی ہے تے داڑ جو دینی نہیں ہوتے چاج نال دے چھڑے کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی میں نہیں آندہ مرغ مسلم دین بریانی دین نہیں داڑ ہی دین پر داڑ تے وال دے چھٹے کہ بندے دی عزت نفس مجروح نہ ہوئے کھان لگیا بھائی اور عزیزوں میں بالکل مسلمہ چیز دن پیش کر رہے ہیں کہ سانو یہ چاہیے دے ساڑھے کو لوگ ہوں دین کہ انہاں داڑ دیو داڑ انج دیو بہت عزت نفس مجروح نہ ہوئے ٹھیک ہے داڑ دے سکنے ہیں زیادہ امیر نہیں داڑ دے چھڑو لیکن وہ انج دیو کہ بندہ عزت نال اور اچھے طریقے نال دا پیٹ بھر سکے کہ ٹھیک ہے ٹھوٹی داڑ دی دیتی نے تو ہائی داڑی اے نا نا وہ ڈوڑ دے بدے ہے پتہ نہیں وہ داڑ کی دے گئی ہے کوئی سمجھ آئیے کوئی نا
اسی میں جدو مدرسے پڑھتا تو اجدی اسی کھاندے آئے ڈھوڈنی پوندی ہے وہ ہے کہ میں ادو یہ وعدہ کیتا جدو میں مدرسہ بنایا نا جے کہ میں نے اللہ ڈیوٹی دیتی بتوچ لینا ہے تو بھامیں دا بدیان دیتی پتلی نہیں دینی جو اگے داڑ ہے تو داڑ تے وال دیان دینا وہ بھی بندہ ڈھوڑ دا بتے تو پھر فائدہ کی ہویا بھائی سو میں اے آکھاں گا کہ پیر دا پتہ ہو دی گڈی تو وہ دی کپڑیاں تو نہیں ہونا کڈا پیر ہے یا کیسا پیر ہے اے پتہ میں ادو لگنا ہے جدو میں وہ لنگر کھانے چو لنگر کھاتا بھی کیسا پیر ہے ہاں کچھ سننی ہو تسی بھی ڈیرے بنیا کرو ساڑھے کول تو پیر ہون تسی ساتھ ساتھ کھانے نہیں رکھ دے تو اے ڈیمانڈ نہیں پر تسی بھی ان نہیں رکھو نہیں رکھیں دے پر جیڑا ایک رکھو چاج دا راک شٹو بھائی توجہ ہو گئی حضرات مہربانی اے بھی ہمیں گل دے بچو گل آگئی تو کر چھڑیے ویسے اے میرا کوئی موضوع نہیں سی عزیزوں اور ساتھیوں میں جس موضوع تے گل کر رہا وہ اے وے کہ کربلا والا پیر حسین جڑا آخری ویڑے بھی آیا مرشد نے جنت تو گھٹ سودا نہیں دیتا بھائی جنہوں سمجھ آوے گل تھی ہوں دے واسطے نا جیڑا آخری ویڑے بھی آیا میرے پیر نے جنت تو ایٹھا خیرات نہیں کی تھی ایدہ نا حسین تا آکھے شاہ تو حسین میں آکھاں گا اپنے بچیاں دوستانوں کہ پتر جدو بندہ فقیر آوے اور دو ساریاں بیلیاں ہر مکتب فکر دے بیلیاں دعوت دیا کرو باؤ مسیحتے محفلے سنیاں دے بھی سن لو توجہ ہوگی حضرات انشاءاللہ تو آنے دا نفع ملے گا اساں کوئی لڑائی کرنی بھائیا اساں تو محبت ہی کرنی پیار ہی کرنا ہے بس ایک ہی ساڑھے کول طریقہ ہے میں ہر تقریر وہی دسترانہ ایسی سننی ہے بھائی ایسی ادب آڑے ہیں اور اے ایمان اور عقیدہ رکھنے کہ بے ادبان مقصود نہیں حاصل تینا درگاہ ڈوئی باج ادب دے منزل مقصد تے پا نہیں سکے کوئی عزیزان دی وقار جدو یارہ محرم کربلا چاہیے حضور دی آل نال محبت کرنا لے ہو یارہ دی رات شروع ہوئیے پہلی مغرب دی اذان ہوئیے 72 لاشاں علی دی دے گھر پیاں ہویاں آیاں لیکن مغرب دی نماز مڑوی ادا فرمائیے اے گل قابل غور انضاء نہ کرے آئے 72 لاشاں گھر نے لیکن حضور دی بیٹی نے مڑوی نماز مغرب ادا فرمائی تانیہ بلیا اللہ اللہ بابا جی تھلے بے جاؤ اے گل ہون پیسے دینا لی نہیں یہ گل غور سنا کرنا لی اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اللہ اللہ کلا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ وراء الورا ہے اس میں حسنین ہیں سیدہ ہیں اس گھرانے میں مشکل کشا ہے عزیزان دی وقار
کربلا دی رات ہوئی ہے، عشاء دی نماز دا ویڑا ہویا ہے، علی پاک دیاں بیٹیاں نے پھر نماز عشاء پڑھی ہے۔ جدو رات ادھی ہو گئی، سیدزادیاں دے ویڑے وچ اجے پانی کوئی نہیں آیا، خیمیاں تو باہر کھلو کے ایک پردہ دار کہہ دیا السلام علیک یا اہل البیت، اے اہل بیت تواڈے تے سلام ہوئے۔ فرمایا کون ہے؟ عرض کی تھی بی بی جی تواڈے مرید ہور دی بیویاں، مینوں پانی ملیا ہے میں لے کے آئی ہاں، سیدزادیاں نو پیش کراں، سیدزادیاں نو پیش کراں۔ فرمایا لے آ۔ جدو بی بی پانی لے کے آئی، جنہاں نو سمجھ آوے اے اگلے جملے صرف وہ ناستے جنہاں دی تقریر آئی انہاں دی تقریر مک گئی ہے، یہ تقریر میری اپنی، یہ انہاں واسطے جنہاں دی سمجھ آوے، یہ دو باقی حضرات بھی بیٹھے ہیں بسم اللہ، لیکن یہ صرف سمجھ آنے واسطے، یہ سودا ساریاں واسطے نہیں۔ عزیزاں نے دی وقار سیدہ زینب نے پیالہ ہاتھ وچ پھڑے آئے، لے کے آپ اپنے بیمار بھتیجے کول گئیاں نے، فرمایا میرا سجاد بیٹا اٹھ تیری پھپھو نو پانی مل گیا ہے۔ جناب سجاد فرماندے نے پھپھی تسی کیوں نہیں پیندے؟ فرمایا میرے بابا علی فرماندے آئے پہلے نکیاں نو دئی دے۔ سید فرماندے نے پھپھی جے دادا انج فرماندے آئے مڑ چل منو لے چل میری بہن سکینہ کتھے وے۔ پھر سید سادی تے سید دادا رل کے اتھے آئے نے، فرمایا سکینہ جی بھیا، فرمایا اٹھ میری بہن تو چاچو عباس تو بھی منگدی رہی ہے، تینوں پانی نہیں ملیا، اٹھ پانی پی لے۔ جناب سکینہ فرماندی نے برا تسی کیوں نہیں پیندے؟ فرمایا میرے دادا فرماندے آئے پہلے نکیاں نو دئی دے۔ 4 سال دی مولا حسین دی تھی نے پیالہ پھڑ لے آئے، کربلا دے میدان وال ٹر پیاں نے۔ جناب سکینہ نو زین العابدین فرماندے نے بہن کی دے چلیے؟ فرمایا ویرا آپ تے آندے ہو نکیاں دا حق پہلا ہوندا ہے، میرا علی اصغر پیاسا ٹر گیا ہے، میں اپنے پھرانو پانی پلان جا رہی ہاں۔ جناب سجاد نے چاہ کے سینے نہ لا لیا، فرمایا بہن واپس آ جا، تیرا بھرا حوض کوثر پی گیا ہویا ہے۔ عزیزاں نے دی وقار ایڈی اوکھی رات گزری ہے، کیویں بیان کراں 46 شہر 800 میل دا سفر داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لکھ دینے، ننگیاں اٹھاں دیاں پشتاں تے بے کے رسول اللہ دیاں دھیاں نے کیتا ہے۔ اپنا لکھیا ہویا ایک جملہ عرض کردہ، ٹر پیاں نے کربل تو اج دیاں حضور دیاں، ٹر پیاں نے کربل تو اج دیاں حضور دیاں، واللیل دیاں زلفاں، واللیل دیاں زلفاں کھل گئیاں حضور دیاں۔ اے گرامی قدر حضرات، آپ دی اس مسجد دی تعمیر واسطے صاحبزادہ صاحب کوشش فرما رہے ہیں۔ میں اپنے سب بھائیوں نو یہ آکھاں گا کہ سارے بھائی مسجد دی تعمیر واسطے میں ہی انہاں نو یہ کیا سی، میں بھی انہاں نو اس پاسے انہاں دا موٹیویٹ کیتا دی انہاں کہ مسجد نو دوبارہ تو اثر نو بڑے شاندار پیمانے تے شروع کرو، دنیا ویکھن آوے مسجد چھوٹی ہے لیکن سونی بنایا جائے، پیسہ لگدا رہندا ہے تے پیسہ آوندا رہندا ہے، تسی ویکھیا جی اللہ اپنا گھر آپ بنوا لینا ہے۔